بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اچھے اور سچے واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور رخصتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس طرح ہوا اور کس طرح رخصت ہو کر وہ حضور کے گھر آئیں، آج کے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ جولائی کے مہینے میں 614 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے مسلم گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا بہت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی وفادار دوست تھے۔ ہر مشکل میں حضور کا ساتھ دیتے تھے اور ہر وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے بہت عقل مند اور ہوشیار تھیں۔ آپ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ دو کھیل تو بہت ہی زیادہ پسند تھے، گڑیا سے کھیلنا اور جھولا جھولنا۔ گڑیا تو حضرت عائشہ کے پاس اس وقت بھی تھی جب آپ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئی تھیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس کچھ کھلونے دیکھے تھے۔ ان کھلونوں میں گڑیا اور ایک گھوڑا تھا جس کے پر لگے ہوئے تھے۔ سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اس صدمے کی وجہ سے بہت غمگین رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیتی تھی، ہر طرح سے آپ کی مدد کرتی تھی۔ آپ کا یہ غم مسلمانوں کو نظر آتا تھا اور وہ بہت بے چین ہوتے تھے۔ ایک دن مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ خولہ نے جواب دیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کی بات شروع کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ خولہ نے کہا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بہتر ہے تم ان کے بارے میں بات شروع کرو۔ حضرت خولہ حضور کے پاس سے حضرت ابو بکر کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور تو میرے بھائی ہیں اور عائشہ ان کی بھتیجی ہیں۔ حضرت خولہ نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، خونی بھائی نہیں، اس لیے رشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو یہ معلوم ہوا تو فوراً انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، مگر ان کے سامنے ایک اور پریشانی تھی۔ بات یہ تھی کہ بچپن میں حضرت عائشہ کا رشتہ زبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوا تھا، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر زبیر بن مطعم کے پاس گئے۔ ان کا گھرانہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ زبیر کے گھر آ کر حضرت ابو بکر نے پوچھا، کیا تم لوگ عائشہ کا رشتہ باقی رکھنا چاہتے ہو؟ زبیر کی بیوی بولی، اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارے بیٹے کو بددین کر دے گی، اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور گھر آ گئے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے خود ہی نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر طے کیا گیا۔ اس طرح بہت ہی سادگی سے یہ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، نکاح کے بارے میں مجھے اس وقت پتہ چلا جب میری امی نے مجھے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب نبی اور نبی کی سب سے محبوب بیوی کا نکاح تھا، جس میں نہ فضول خرچی تھی، نہ کسی طرح کا ہلہ گلا اور نہ شور شرابہ تھا۔ نکاح اتنا مبارک تھا کہ جبریل علیہ السلام اس کی خبر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح سے پہلے ہی تشریف لائے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک چیز لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔ حضور نے وہ کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ میری تصویر تھی۔ نکاح کے 3 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا تو مدینے سے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے مکہ بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنا ایک آدمی ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حضرت عائشہ اپنی والدہ ام رومان اور اپنی بہن اسما کے ساتھ مدینہ آئیں اور بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتریں۔ مدینہ پہنچ کر اکثر لوگوں کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی اور بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئیں اور ایسی بیمار ہوئیں کہ سر کے سارے بال گر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے دعا کی، چنانچہ حضرت عائشہ اور تمام بیمار لوگ صحت مند ہو گئے۔ مدینہ پہنچنے کے 7 یا 8 مہینے بعد حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اپنی بیوی کو رخصت کر کے اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے حضور کو 500 درہم دیے۔ حضور نے وہ تمام رقم حضرت عائشہ کو بھجوا دی۔ پھر حضور نے قبیلہ انصار کی کچھ عورتیں حضرت ابو بکر کے گھر بھیجیں تاکہ دلہن کو لے کر آئیں۔ جب عورتیں حضرت ابو بکر کے گھر پہنچیں تو حضرت عائشہ کی امی نے عائشہ کو بلایا۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھیں۔ جب حضرت عائشہ آ گئیں تو ان کے بال سنوارے اور رخصتی کے لیے ان کو تیار کیا۔ اس اہم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ کی مہمانی کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے تھوڑا دودھ پی کر حضرت عائشہ کو پینے کے لیے دیا۔ پہلے تو وہ شرمائیں، مگر پھر اپنی امی کے کہنے سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اس کے بعد رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئیں۔ اس طرح سادگی کے ساتھ یہ رخصتی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھی۔ آپ کا رنگ گورا مائل بسرخی تھا، اسی لیے آپ کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ حمیرہ کے معنی لال کے ہوتے ہیں۔ آپ بہت سادگی سے زندگی گزارتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت عائشہ بھی حضور پر اپنی جان نچھاور کرتی تھیں۔ ان کی محبت کے قصے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ دوستوں، واقعہ اگر پسند آئے
تو لائک کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔